بسم اللہ الرحمن الرحیم يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان ٹیپو اعظم. مصنف خان آصف. پیش لفظ. جنوبی ایشیا ہمیشہ سے بیرونی طاقتوں کی نظروں کا محو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس خطے کو جن وسائل سے مالا مال کیا ہے ان پر ہمیشہ انگریزوں نے حریصانہ نظریں رکھیں اور اسی دولت کی کشش نے ان کو آج تک اس خطے سے الگ نہیں ہونے دیا. انگریزوں نے مغل شہنشاہ جہانگیر کے جوتوں کے بوسے دیے اور فرنگیوں کے لیے بحری تجارت کا حکم نامہ حاصل کر لیا. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے سود در سود کاروبار شروع کر دیا اور مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا کیے. پھر چشم فلک نے وہ عبرتناک منظر دیکھا کہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو اپنے ہی ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی. بر صغیر کے مسلمان اپنے کاندھوں پر 800 سالہ اقتدار کی لاش اٹھائے پھر رہے تھے مگر ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی. انگریزوں نے جس طرح بر صغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جمائے ان کے اثرات بد سے آج تک ہم محفوظ نہیں ہیں. آج بھی ہم ان کے محکوم و معتوب نظر آتے ہیں. مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی تھی کہ وہ ان کے ارادوں کو سمجھ نہ سکے. انگریزوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ شجاعت و ہنرمندی اور سیاسی تدبر سے نہیں بلکہ اپنی فطری عیاری اور مکاری سے لڑیں. وہ بس ایک ہی ہنر جانتے تھے کہ وطن فروشوں کو کتنی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے. انہوں نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی ہمت و بہادری کے جوہر نہیں دکھائے بلکہ انسان کی فطری کمزوریوں کو پرکھتے ہوئے اپنے آزمودہ نفسیاتی ہتھیاروں سے مسلمانوں کے دلوں اور حوصلوں پر کاری ضربیں لگائیں. ان کے ایمان کو زنگ آلود کیا. مزید غضب یہ کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے پسندیدہ نتائج حاصل کیے. آج بھی ان کا یہ خوفناک کھیل جاری ہے. 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود ہم ذلت و خواری کے غاروں میں رہ رہے ہیں. فرقوں میں بٹی ہوئی قوم نسلی تعصب کی بنا پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہے. اہل ایمان کا خون پانی کی طرح سڑکوں پر بہہ رہا ہے. یعنی قاتل بھی ہم ہی ہیں اور مقتول بھی ہم ہی. ایک وحشت ناک عذاب ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے. ہر ایک کا اپنا خطبہ ہے, ہر ایک کا اپنا منبر ہے, ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے, ہر ایک کامل رہبر ہے. بظاہر 1 ارب ہم ہیں, عظیم الشان میلہ ہے, مگر ہر اہل ایمان آج تنہا ہے, اکیلا ہے. آج بھی فرنگیوں کی وہی بساط سیاست ہے, وہی مہرے, وہی چالیں ہیں, بس صرف نام اور چہرے بدل گئے. بت پرستوں سے کیا گلہ کریں اور دشمنان اسلام سے کیا شکایت کہ وہ اپنے مشن پر ہیں. مگر آپ ان منافقین کو کیا کہیں گے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں اور عجیب عجیب انداز سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ جانے کتنے میر صادق اور میر جعفر آج بھی آستینوں میں چھپ کر ملت اسلامیہ کو ڈس رہے ہیں. مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ اہل ایمان کے نظریات پر حملے کیے جا رہے ہیں. مکروہ ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ اسلامی نظریات حیات قابل عمل ہے بھی یا نہیں. اسلام کو الزام تراشی کا ہدف بنایا جا رہا ہے. مجاہدین اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی, محمود غزنوی, محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان کے کارناموں کو نفرت اور انتہا پسندی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اسلامی نصاب کو بوسیدہ کہا جا رہا ہے. 2 قومی نظریہ روشن خیال مسلمانوں کو کھٹک رہا ہے. جد و جہد آزادی پر شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے. بزرگوں کی بے مثال قربانیوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لفظ جہاد جس سے دشمنان اسلام ہمیشہ سے خوفزدہ تھے, ہیں اور رہیں گے, آج یہ لفظ شدت پسندی کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انتہا پسندی کی تعبیر و تشریح کرتے وقت اسے اسلام اور مسلمانوں سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے, جبکہ اہل زمین جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار اہل اسلام ہی ہے. گردش حالات میں سب سے بڑے معتوب بھی ہم ہی ہیں. بظاہر امن عالم کی دھنیں بجتی رہتی ہیں, بظاہر امن عالم کی دھنیں بجتی رہتی ہیں, ہماری قتل گاہیں ہر گھڑی سجتی ہی رہتی ہیں. میرے والد محترم کے خوبصورت الفاظ تھے
کاغذ کے بدن تھے، مسائل کی دھوپ میں جل گئے، موم کے دماغ تھے، کشمکش کی آنچ میں پگھل گئے۔ حرص و ہوس یا بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دیے کہ صدیوں سے ہمارا مزاج ہے کہ ہم ایفائے عہد اور جان فشانی سے جی چراتے رہے۔ سہل پسندی اور بے وفائی یہ زہر ہمارے جسم میں اس طرح سرایت کر گیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ خدا بیچا، خودی بیچی، زمین بیچی، وطن بیچا، کہ بازار سیاست میں بزرگوں کے کفن بیچا۔ نہیں جب بیچنے کو کچھ، کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے، کہیں سے قرض مل جائے، کہیں سے بھیک مل جائے۔ قیامت سے بہت پہلے قیامت کا نظارہ ہے، مسلمانوں کا اب غیروں کے ٹکڑوں پر گزارا ہے۔ بہرکیف یہ داستان عالم تو بہت طویل ہے، آئیے بات کرتے ہیں زیر نظر ناول سلطان ٹیپو اعظم کی۔ میرے والد محترم نے ٹیپو سلطان پر اخبار جہاں میں 1992 عیسوی میں لکھا۔ اس زمانے میں یہ ناول بے حد مقبول ہوا۔ بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن نے انہیں بھرپور موقع دیا اور انہوں نے ٹیپو سلطان پر سیریل لکھ کر اپنا فرض پورا کیا۔ ہندوستان میں اگرچہ ٹیپو سلطان پر ڈرامہ سیریل بنا کر ان کی شخصیت کو مسخ کیا گیا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ خیر، ان لوگوں سے کیا گلا کہ وہ نام و نہاد مسلمان تو خود بت پرستوں سے کم نہیں ہیں، ہندوؤں کے تلوے چاٹ کر صرف ایسے ہی بدنما کام کر سکتے ہیں۔ والد گرامی کو حضرت ٹیپو سلطان سے بذات خود ایک عشق تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹیپو ایک جانباز ولی اور صاحب کردار شخص تھا۔ حقیقتاً والد صاحب نے ٹیپو سلطان کی تاریخ پر لکھ کر ایک قرض اتارا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے تاریخی ناول نگاری کو بھی زنگ آلود اور بوسیدہ زنجیروں سے آزاد کر کے ایک انقلابی رنگ دیا، کیونکہ تاریخ انقلاب ہی کا دوسرا نام ہے۔ سلطان ٹیپو نہ صرف ایک بہادر حکمران تھا، اور نہ صرف وہ عزم و استقلال کا پیکر تھا، بلکہ اعلیٰ کرداری میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ وہ بہترین منتظم تھا، اس کی انتظامی اصلاحات سے رعایا خوشحال تھی۔ وہ کیسا مشفق انسان تھا کہ اس کے دور حکومت میں ہندوؤں کو تمام مذہبی، سماجی اور سیاسی حقوق حاصل تھے۔ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ تھی۔ مساوات کا دور دورہ تھا۔ وہ ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا تھا۔ اس نے شیروں کی طرح زندگی گزاری، مگر یہ اس مرد حق کی بدقسمتی تھی کہ اپنوں نے ہی اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، اس کو میدان کارساز میں تنہا چھوڑا۔ یہ اسی کے خون کی سزا ہے کہ آج تک قوم و ملت شرمناک غلامی پر رضامند ہے، اور آج بھی انہی غداروں کی نسل مملکت خداداد کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ کبھی ہم فاتح عالم تھے، اب محروم عالم ہیں، خود اپنی لاش رکھ کر سامنے مصروف ماتم ہیں۔ وہ ایک مرد آہن تھا جس نے طاغوتی قوتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ خود ٹیپو سلطان کے اپنے تاریخی الفاظ تھے: مومن کا مقصود حیات اول و آخر جہاد ہے۔ جن لوگوں نے جہاد ترک کیا وہ دشمنوں کی خوراک بن گئے۔ زندگی کی محبت نے انہیں بزدل و ناکار بنا دیا، اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ جذبہ جہاد اور اپنی صفوں میں مکمل اتحاد ہی اہل ایمان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ اے ٹیپو اعظم، ہر تاج سیاست تیرے قدموں میں پڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے۔ بتگر ہوں فرنگی ہوں کہ ہوں ننگے وطن میر، سب مل کے بھی پہنا نہ سکے تجھے زنجیر۔ تو فرقہ پرستی سے ہمیشہ رہا ہے زار، ہر اپنے پرائے کی محافظ تیری تلوار۔ اے مرد مجاہد، تو اصولوں پہ لڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے۔ یہ بام، یہ دیوار، یہ در بیچ رہے ہیں، تہذیب کے تاجر ہیں، یہ گھر بیچ رہے ہیں۔ سونے کے قفس میں ہے مسلمان نظر بند، سب ہو گئے دشمن کی غلامی پہ رضامند۔ تو عشق کے مقتل میں اکیلا ہی کھڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے۔ روتی ہے جنازے پہ تیری مسجد اعلیٰ، صدمے سے تیری موت کا سورج ہوا کالا۔ پیاسا گیا دنیا سے مگر دے گیا احساس، بجھتی ہے فقط کوثر و تسنیم سے یہ پیاس۔
وہ جیت کے بھی ہار گئے وقت کی بازی، تو ہار کے بھی جنگ وفا جیت گیا۔ تو سلطنت شہر خدا داد کا بانی، دریاؤں میں اب تک ہے تیرے خون کی روانی۔ یہ عرض حسین پاک زمیں ملک خدا داد، تا حشر سنائیں گے شہادت کی یہ روداد۔ بے نام و نشاں ہو گئے ملت کے وہ غدار، تو آج بھی زندہ ہے میرے صاحب کردار۔ پرچم تیرا تاریخ کے سینے میں گڑا ہے، تو اپنی بلندی میں ہمالیہ سے بڑا ہے۔ اے ٹیپو اعظم، اے ٹیپو اعظم۔ شیخ ولی محمد صحیح النسل عرب تھا اور قریش کے ایک ممتاز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آبا و اجداد صدیوں سے مکہ معظمہ میں آباد تھے۔ شیخ ولی محمد ایک متوسط درجے کا تاجر تھا۔ فطرتاً قناعت پسند ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی بہت آرام و آسائش سے گزر رہی تھی۔ ایک بار اسے تجارت میں اس قدر نقصان ہوا کہ نوبت فاقہ کشی تک آ گئی۔ بڑے تاجر اس سے اپنے قرضوں کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس کے پاس دینے کے لیے ایک درہم بھی نہیں تھا۔ ایسے سنگین لمحات میں ولی محمد نے اپنے احباب سے رجوع کیا تو دوستوں نے اسے انتہائی گمراہ کن مشورے دیتے ہوئے کہا، ولی محمد، تیری نجات اسی میں ہے کہ تو رقموں کی ادائیگی کے تمام وعدوں سے منحرف ہو جا۔ اس طرح تیرے اثاثے بھی فروخت ہونے سے بچ جائیں گے، بیوی بچے پر غربت و افلاس کے تاریک سائے بھی نہیں پڑیں گے، اور اس معاشرے میں تیری شخصیت کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ شیخ ولی محمد اپنے دوستوں کا یہ مشورہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک جھوٹے بددیانت اور خائن کی شخصیت کا بھرم ہی کیا۔ شیخ ولی محمد کا لہجہ بہت اداس تھا۔ تم نے مجھے ساری زندگی کی رفاقتوں کا یہ صلہ دیا۔ یہ بھی بہت ہے کہ ہم لوگ تجھے نجات کا راستہ بتا رہے ہیں۔ دوستوں نے بڑی بے حسی کے ساتھ جواب دیا، یہ نجات کا راستہ ہے یا میری ذلت و بربادی کی راہ گزر؟ شیخ ولی محمد کے لہجے میں گہری تلخی پوشیدہ تھی۔ اگر دوست ہو تو میرے غرق ہونے کا تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر دستگیری کیوں نہیں کرتے اور مجھے کھینچ کر ساحل تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے ولی محمد؟ دوست اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئے تھے مگر جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ تم سب پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بات کرتے ہوئے شیخ ولی محمد کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ ایک غیرت مند شخص تھا مگر صورتحال کی نزاکت نے اسے دوستوں کے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمام تاجروں کے قرضوں سے سبکدوش ہو سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ زمانہ ساز دوستوں نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا۔ اگر تم سب لوگ تھوڑی تھوڑی رقم بھی مجھے دے دو تو میرے کاندھوں سے قرض کا یہ بوجھ بآسانی اتر سکتا ہے۔ شیخ ولی محمد نے جھجکتے ہوئے کہا، تم اپنے ہو اس لیے بے وقت مطالبہ نہیں کرو گے، حالات درست ہوتے ہی تم سب کی رقمیں ادا کر دوں گا۔ تجھے کیا معلوم کہ ہم لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ دوستوں نے بڑے عیارانہ انداز میں بہانہ تراشا۔ ہمارے قیمتی لباسوں اور ظاہری رہن سہن پر نہ جا، یہ تو دنیا داری کے طریقے ہیں، ورنہ ہماری مالی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ بات بات پر جان دینے کی قسمیں کھانے والے احباب نے بڑی صفاکی کے ساتھ کھلا جھوٹ بولا۔ دوستوں کا جواب سن کر شدت غم سے شیخ ولی محمد کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دوستوں سے قرض نہیں بھیک مانگ رہا ہو۔ پھر سالہ سال کے رفیق جو ریاکاری اور جھوٹی دوستی کی قبا پہنے ہوئے تھے اسے آفات و مصائب کے گرداب میں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجبوراً شیخ ولی محمد نے تاجروں سے درخواست کی کہ اسے کچھ دن کی مہلت دے دیں، مگر سوداگروں نے بھی اس کی کوئی التماس نہیں سنی۔ تھک ہار کر ولی محمد عزیزوں اور رشتہ داروں کے دروازوں پر بھی گیا، لیکن بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی اور سوال سے پہلے ہی تمام دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ آخر ولی محمد نے تاجروں کا قرض اتارنے کے لیے بیوی کے زیورات فروخت کر دیے، مگر مطلوبہ رقم ادا نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اسے روز مرہ کے استعمال کا سارا ساز و سامان اور اپنا آبائی مکان تک بیچ دینا پڑا۔
اب وہ تمام آسائشوں سے محروم ایک ایسے مکان میں مقیم تھا جس کی چھت پرانی لکڑیوں اور کھجوروں کے پتوں سے تعمیر کی گئی تھی اور دیواریں ٹاٹ کے پردوں سے اٹھائی گئی تھیں۔ شیخ ولی محمد کی غیرت مندی اور حساس بیوی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار پڑ گئی۔ شیخ ولی محمد نے ایک تاجر کے یہاں معمولی تنخواہ پر ملازمت اختیار کر لی۔ مسلسل فکر اور غم انگیز خیالات نے اس کی بیوی کو دق کے موذی مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ مقامی طبیبوں نے اچھی غذائیں اور قیمتی دوائیں تجویز کرنے کے ساتھ مریضہ کو خوش و خرم رہنے کی تاکید کی، مگر بدقسمتی سے اس شکستہ حال عورت کو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی میسر نہ آ سکی۔ انجام کار کچھ دن بعد بڑی کربناک حالت میں شیخ ولی محمد کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اپنے 5 سالہ بیٹے محمد علی کے ساتھ اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، جہاں اس کے سینکڑوں قریبی عزیز موجود تھے۔ شریک حیات سے دائمی جدائی بڑا جانگداز حادثہ تھا۔ شیخ ولی محمد اس حادثے کو بھی برداشت کر لیتا، مگر وہ اپنے ان عزیزوں کے چہرے دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو ہر موڑ پر سامنے کھڑے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے نظر آتے تھے۔ آخر شدید عالم جبر میں شیخ ولی محمد نے اپنا آبائی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس نے اپنے مالک سے درخواست کی کہ وہ اسے کسی تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد بھیج دے۔ مکے کا وہ سوداگر شیخ ولی محمد کی محنت و دیانت داری سے بہت خوش تھا، اس لیے ایک کام کے آدمی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر جب شیخ ولی محمد نے اپنی مجبوریاں بیان کی تو وہ بادل ناخواستہ راضی ہو گیا۔ بغداد روانہ ہونے سے ایک دن پہلے شیخ ولی محمد خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، نماز ادا کی اور بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر گریہ وزاری کرنے لگا۔ اے اللہ، تیری اس نشانی کی قسم، اہل مکہ نے مجھ پر یہ متبرک زمین تنگ کر دی۔ میں اس دیار پاک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ یہاں تیرا پہلا گھر ہے جسے تیرے خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور میں اس شہر مقدس کو چھوڑتا بھی کیسے کہ یہاں میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو تیرے سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے صادق اور سب سے بڑے امین ہیں۔ تو حاضر و ناظر ہے، اس لیے خوب جانتا ہے کہ میں ایک بہت کمزور انسان ہوں۔ عزیزوں اور دوستوں کا تحقیر آمیز سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہجرت رسول کے صدقے میں مجھ پر یہ طویل و دشوار گزار سفر آسان کر اور غریب الوطنی کے عالم میں میری مدد فرما کہ سب شاہ و گدا تیری مدد کے محتاج ہیں۔ شیخ ولی محمد ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑا۔ سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے جن کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ شیخ ولی محمد بزرگ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ صادق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو ہمیشہ سچ بولنا، اور امین اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے تو کبھی خیانت نہ کرنا۔ تو نے لوگوں کو امانتیں لوٹا دیں، اچھا کیا، ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ کہہ کر روشن چہرہ بزرگ ایک طرف جانے لگا۔ شیخ ولی محمد حیران تھا کہ ایک اجنبی شخص کو اس کے ذاتی حالات کس طرح معلوم ہو گئے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بزرگ کے قریب پہنچا اور بڑے مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، میرا یہ سفر کیسا رہے گا اور کیا میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، بزرگ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر، رسوا ہونے سے بچ جائے گا۔ بزرگ کا جلال روحانی دیکھ کر شیخ ولی محمد مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور دوسرے دن اپنے 10 سالہ بیٹے محمد علی کو لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ دراصل شیخ ولی محمد بغداد اس لیے آیا تھا کہ یہاں تجارت اور روزگار کے بہتر مواقع حاصل تھے۔ وہ دوبارہ دولت جمع کر کے اپنا کھویا ہوا معاشرتی وقار بحال کرنا چاہتا تھا۔ شیخ ولی محمد کی شدید خواہش تھی کہ اس مقصد میں کامیاب ہو کر مکہ معظمہ واپس لوٹے گا، اور جن عزیزوں اور دوستوں نے گردش کے وقت اسے دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر لیا تھا، انہیں بتائے گا کہ وہ ماضی کی تمام تر روایتوں کے ساتھ ابھی زندہ ہے۔ شیخ ولی محمد اپنے انہی سلگتے ہوئے خیالات کے سہارے شب و روز محنت کرتا رہا، مگر کئی سال گزرنے کے باوجود اسے بغداد میں بھی سکون و اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ روز اول کی طرح اس کے سارے خواب تشنہ تعبیر تھے۔
مجبوراً وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ہندوستان پہنچا۔ کچھ سالوں تک دہلی میں جد و جہد جاری رکھی، لیکن جب خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو ایک مقامی دوست کے مشورے پر گلبرگہ دکن چلا آیا۔ یہاں شیخ ولی محمد کی سوئی ہوئی قسمت نے عجیب انداز سے کروٹ لی۔ اب اس کا بیٹا محمد علی جوان ہو چکا تھا۔ گلبرگہ میں شیخ ولی محمد کی ملاقات حضرت سید گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے مجاور سے ہوئی۔ حضرت سید محمد گیسو دراز سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ اکبر تھے۔ دکن کے لوگ فرط عقیدت و محبت میں آپ کو بندہ نواز کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین شیخ ہادی شیخ ولی محمد کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ وہ قبیلہ قریش کا ایک معزز فرد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قربت گہری دوستی میں بدل گئی۔ محمد علی ایک خوبصورت تعلیم یافتہ اور صالح جوان تھا۔ شیخ ہادی کے دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ محمد علی کو فرزندی میں قبول کر کے اپنی جوان سال بیٹی کے نازک فریضے سے سبکدوش ہو جائیں۔ شیخ ہادی نے کسی تعامل کے بغیر اس رشتے کو منظور کر لیا۔ شیخ ہادی کی بیٹی سے شادی کے بعد محمد علی کو گلبرگہ میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے باپ شیخ ولی محمد نے چین کی سانس لی، مگر اس کے سکون کی یہ مدت بہت مختصر تھی۔ محمد علی کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھا کہ اچانک آخری سفر پر روانگی کا حکم آ پہنچا۔ آخر شیخ ولی محمد چند روز بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد محمد علی گلبرگہ سے ترک سکونت کر کے ریاست بیجاپور چلا آیا۔ یہاں اس نے کئی سال تک پرآسائش زندگی بسر کی، مگر بیجاپور کے زوال کے بعد محمد علی نقل مکانی پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ اپنی بیوی اور 4 لڑکوں شیخ الیاس، شیخ محمد علی، شیخ محمد امام اور شیخ محمد کے ساتھ ضلع کولار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کولار میں محمد علی کے بہت سے شناسہ مقیم تھے، اس لیے یہاں اسے کسی قسم کی مالی دشواری پیش نہیں آئی اور وہ غریب الوطن ہونے کے باوجود پرسکون اور آبرومندانہ زندگی گزارنے لگا۔ پھر جب شیخ محمد علی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 لڑکے تلاش معاش میں کولار سے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے بڑا بھائی شیخ محمد الیاس اپنی بیوی اور بیٹے شیخ حیدر کو کولار میں چھوڑ کر تنجاور چلا گیا۔ 2 بھائی شیخ محمد امام اور شیخ علی محمد کرناٹک جا کر وہیں ملازم ہو گئے۔ صرف چوتھا اور آخری بھائی شیخ فتح محمد کولار ہی میں مقیم رہا۔ سب سے بڑے بھائی شیخ محمد الیاس کے بیٹے شیخ حیدر نے چند سال بعد میسور کے راجہ کرشنا وڈیار کی ملازمت اختیار کر لی۔ میسور کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 1399 عیسوی میں دوارکا سے 2 بھائی وجےیارا اور کرشنا رایا جنوب کی طرف سے آئے اور ہڈناڈ میں مقیم ہو گئے، جو میسور کے قریب ہے۔ ہڈناڈ کے راجہ کی بیٹی دیوا جی ایک انتہائی پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ دیوا جی کے حسن کا شہرہ سن کر قرب و جوار کے کئی راجہ، زمیندار اور جاگیردار اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان سب میں کارو گھڑلی کا راجہ دیوا جی کو جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ وہ ہڈناڈ کے راجہ کو دیوا جی کے رشتے کا پیغام بھیجے، مگر وہ خاندانی اعتبار سے ہندوؤں کی ایک نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے اسی احساس کمتری کے باعث کارو گھڑلی کا راجہ دیوا جی کے لیے شادی کا پیغام نہ بھیج سکا اور دل ہی دل میں کسی گیلی لکڑی کی مانند سلگتا رہا۔ پھر جیسے ہی چند دن بعد ہڈناڈ کے راجہ کا انتقال ہوا، اس کی آتش شوق پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ کارو گھڑلی کے عاشق مزاج راجہ نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک ایلچی کو خط دے کر ہڈناڈ کی رانی کے پاس بھیج دیا۔ رانی کارو گھڑلی کے راجہ کا خط پڑھ کر غصے سے کانپنے لگی۔ اس کم ذات کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایک اعلیٰ نسب خاندان سے رشتے کے بارے میں سوچ بھی سکی؟ کارو گھڑلی کے ایلچی نے رانی ہڈناڈ کے ایک ایک لفظ راجہ کے گوشے گزار کر دیا۔ اپنے ذوق ہوس کی تکمیل کے لیے ایک بہانہ اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے ہڈناڈ ایک معمولی ریاست تھی۔ کارو گھڑلی کے راجہ نے رانی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ایک مختصر سی جنگ کے بعد ہڈناڈ پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار حائل نہیں تھی اور وہ علل اعلان دیوا جی سے جبراً شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔
اس قدر سنگین لمحات میں وجے اور کرشنا رایا کی عیار عقل نے بڑے عجیب گل کھلائے۔ ان دونوں شاطر بھائیوں نے رانی ہرناڑ کو یقین دلایا کہ وہ کسی بھی حال میں اس بد نصیب راجا کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وجے اور کرشنا رایا نے بڑی ہوشیاری سے ایک منصوبہ بنایا اور عین شادی کے دن راجا کارو گھڑلی کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی مقتول راجا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ پھر کچھ دن بعد وجے نے دیواجی سے شادی کر لی اور ہرناڑ کا راجا بن گیا۔ جب تک وجے نگر کی سلطنت قائم رہی، ہرناڑ کی ریاست سر جھکا کر اسے خراج ادا کرتی رہی۔ پھر جیسے ہی وجے نگر کا زوال ہوا تو راجا وڈیئر نے اپنی گردن سے غلامی کا طوق اتار پھینکا اور 1566 عیسوی میں سری رنگا پٹنم کو میسور کا دارالحکومت بنا دیا۔ مگر یہ ریاست زیادہ دن تک اپنی آزادی برقرار نہ رکھ سکی اور سلاطین بیجاپور کی باجگزار بن گئی۔ جنوبی ہند کی اسلامی ریاستیں ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر مغل سلطنت کے لیے خوفناک سیاسی مسائل پیدا کرتی رہتی تھیں۔ آخر اس مستقل عذاب سے نجات پانے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1684 عیسوی میں جنوبی ہند پر حملہ کر دیا۔ 3 سال کی طویل خون ریزی کے بعد یہ سیاسی مہم اپنے انجام کو پہنچی اور 1686 عیسوی میں ہندوستان کے سیاسی نقشے سے بیجاپور کی سلطنت کا وجود مٹا دیا گیا اور مغل فوجیں تمام جنوبی ہند پر قابض ہو گئیں۔ عالمگیر نے جنوب کے نئے انتظام کے لیے 2 صوبیداریاں قائم کیں، ایک ارکاٹ کی، دوسری سرا کی۔ سرا کا صوبہ بالا گھاٹ میں تھا جس میں میسور واقع ہے۔ سرا کا پہلا مغلیہ گورنر قاسم خان کو بنایا گیا جس نے میسور فتح کیا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار خان گورنر مقرر ہوا۔ اسی کے عہد میں مسلمان میسور کے گرد و پیش میں آباد ہونے لگے۔ بیجاپور کے کچھ مسلمان گھرانے پہلے ہی یہاں آباد تھے، مگر سقوط بیجاپور کے بعد وہاں کی ایک بڑی آبادی مغل فوجوں کے ساتھ مل کر بلاری، اننت پور اور میسور منتقل ہو گئی۔ اسی لیے میسور میں جس قدر بھی مسلمان آباد تھے ان میں تقریباً 90% کا تعلق ریاست بیجاپور سے تھا۔ اس وقت میسور کے راجا چکریوا وڈیار کی حیثیت ایک آسودہ حال جاگیردار سے زیادہ نہیں تھی۔ 1696 عیسوی میں مرہٹوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور وہ توسیع سلطنت کا جنوبی جذبہ لے کر سری رنگا پٹنم پر حملہ آور ہوئے۔ مگر اس وقت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں موجود تھا، اس لیے مرہٹے ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ وقت کی رفتار کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے میسور کے راجا چکدیوا نے اورنگزیب کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ آج سے میں شہنشاہ کی مکمل غلامی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجا چکدیوا نے بے شمار قیمتی تحائف عالمگیر کی خدمت میں ارسال کیے۔ جواب میں شہنشاہ اورنگزیب نے راجا کو جگدیوا کا خطاب بخشا، نوبت و نقارہ رکھنے کی اجازت دی اور راجا کے بیٹھنے کے لیے ہاتھی دانت کا ایک تخت بھی عطا کیا۔ مگر جیسے ہی 1707 عیسوی میں عالمگیر کا انتقال ہوا تو ایک طرف سرا کا حاکم نواب بن بیٹھا اور دوسری طرف میسور کے راجا خود مختار بن گئے، اور اسی آزاد ریاست میں شیخ حیدر نے راجا کرشنا وڈیار کی ملازمت اختیار کی تھی۔ کچھ دن بعد ہی شیخ حیدر نے راجا میسور سے اپنے سب سے چھوٹے چچا شیخ فتح محمد کی سفارش کی۔ نتیجتاً کرشنا وڈیار نے شیخ فتح محمد کو بھی اپنی فوج میں ملازم رکھ لیا۔ مگر شیخ فتح محمد کو یہ ملازمت راس نہیں آئی۔ راجا کرشنا اپنے چند درباریوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ یہ منافقوں، بدکاروں، عیاروں اور خوشامدیوں کا ایک گروہ تھا جو درپردہ میسور پر حکومت کر رہا تھا۔ ان سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ حکومت سے وابستہ ہر شخص راجا کرشنا کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کے فرائض بھی انجام دے۔ شیخ حیدر ہر زمانے اور ہر موسم میں جینے کا ہنر جانتا تھا، اس لیے وہ ہندو فتنہ گروں کی جماعت سے کسی نہ کسی طرح نباہ کرتا رہا۔ مگر شیخ فتح محمد کو دربار میسور میں چند ماہ گزارنا بھی مشکل ہو گئے۔ وہ فطرتاً ایک بہادر، فرض شناس اور غیرت مند شخص تھا۔ اس نے اپنی ملازمت کے دوران ایک بار بھی راجا کرشنا کو ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کیا۔ شیخ فتح محمد جب بھی دربار میں حاضر ہوتا تو رسم تعظیم ادا کرنے کے لیے اپنی گردن کو ہلکا سا خم دیتا۔ اس کے برعکس ہندو ملازم راجا کرشنا کو سر دربار سجدے کیا کرتے تھے۔ میسور کے فتنہ گروں کو فتح محمد کی یہ ادا پسند نہیں آئی، نتیجتاً وہ اس کے دشمن ہو گئے۔
پھر انہوں نے کئی بار اشاروں سے فتح محمد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست کا کوئی ملازم ان کے تعاون کے بغیر سکون و آبرو کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میں نے دربار میسور میں صرف اپنی خدمت فروخت کی ہیں، اپنا سر نہیں بیچا، شیخ فتح محمد نے ہندو فتنہ گروں سے صاف صاف کہہ دیا۔ اس حقیر سی ملازمت کا تو ذکر ہی کیا، اگر کبھی حالات یہ رخ اختیار کر لیں کہ میری زندگی تمہارے رحم و کرم کی محتاج ہو کر رہ جائے تو میں ایسے جینے پر مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ شیخ فتح محمد کی صاف گوئی نے فتنہ گروں کی نفرت میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ انجام کار وہ سب کے سب فتح محمد کے خلاف راجہ کرشنا کے کان بھرنے لگے۔ اٹھتے اٹھتے شیخ حیدر کو بھی اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس نے تنہائی میں چچا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ صبر اور ذہانت سے وقت گزارنے کی کوشش کریں، سارا میسور جانتا ہے کہ وہ کتنے با اثر لوگ ہیں، آپ کی بے باکی سے میرے عہدہ منصب کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شیخ فتح محمد نے بڑی اداس نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر یکایک مسکرانے لگا۔ مطمئن رہو، میں تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کروں گا، یہ میری ذات کی جنگ ہے اور میں اسے اکیلا ہی لڑوں گا۔ فتنہ گروں کی جماعت راجہ کرشنا کو فتح محمد کے خلاف بھڑکاتی رہی، مگر اس نے کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ راجہ کے نزدیک شیخ فتح محمد ایک لائق فوجی افسر تھا اور ریاست میسور کو ایسے جانباز کی سخت ضرورت تھی۔ جب ہندو فتنہ گروں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تو انہوں نے میسور کی ایک خوبصورت طوائف شانتی کو فتح محمد کے پیچھے لگا دیا۔ اس وقت فتح محمد نوجوان بھی تھا اور غیر شادی شدہ بھی۔ طوائف شانتی کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی عشورہ ترازیوں سے فتح محمد کی سرکش جوانی کو زیر کرے اور اسے شراب نوشی اور قمار بازی کا عادی بنا دے۔ اس طرح مفسدوں کی یہ جماعت فتح محمد کو راجہ کرشنا کی نظروں میں ایک اوباش اور شرابی فوجی افسر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ طوائف شانتی توبہ شکن حسن کی مالک تھی، اس لیے اسے یقین کامل تھا کہ چند ملاقاتیں ہی شیخ محمد کو گمراہ کر دے گی اور وہ اپنی دستار اور تلوار اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ مگر شانتی اس وقت حیران رہ گئی جب فتح محمد نے انتہائی دل نواز اور شائستہ لہجے میں اسے سمجھایا، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کے لیے دنیا کی ہر عورت قابل احترام ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ سپاہی، میں تیری بہادری پر مر مٹی ہوں۔ شانتی نے منصوبے کے عین مطابق بڑے بے باکانہ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس پوری ریاست میں تجھ جیسا سورما اور کوئی نہیں، میں نے بھی تم جیسی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ شیخ فتح محمد کے لہجے سے اسلامی تہذیب کی مکمل عکاسی ہو رہی تھی۔ کاش تمہارے جسم کی طرح تمہارا کردار بھی اتنا ہی دلکش ہوتا۔ فتح محمد کی بات سن کر طوائف شانتی سناٹے میں آ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کے اشارے پر یہ گری ہوئی حرکت کر رہی ہو، شیخ محمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کسی کا اعلی کار بننے کے بجائے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، میں اپنے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ شانتی اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسے مرد کو دیکھ رہی تھی جو با اختیار ہوتے ہوئے بھی ہوسکار نہیں تھا۔ شیخ فتح محمد کے کردار نے میسور کی طوائف کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے اختیار اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سپاہی، میں بھی عام عورتوں کی طرح آبرومندانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مگر یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ کون ہیں؟ شیخ فتح محمد نے شانتی سے پوچھا۔ راجہ کے درباری اور میسور کے اوباش جاگیردار اور زمیندار۔ حالانکہ شانتی فتح محمد کے محفوظ کمرے میں تھی، مگر پھر بھی اس پر ان لوگوں کا اس قدر خوف غالب تھا کہ وہ بار بار مڑ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے خاتون، لیکن میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، شیخ فتح محمد نے تعصف آمیز لہجے میں کہا۔ وہ سب کے سب تمہاری ہی قوم کے لوگ ہیں اور بدقسمتی سے میں ان کا ایک معمولی غلام ہوں، اور اگر میں مسلمان ہو کر تمہاری قوم میں شامل ہو جاؤں۔ شانتی نے اس طرح کہا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو ساحل تک پہنچنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ میرا مذہب کسی پر جبر نہیں کرتا،
شیخ فتح محمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم شوق سے اسلام قبول کر سکتی ہو، مگر تبدیلی مذہب کے باوجود تمہیں ان لوگوں کے طاقتور خونی پنجوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ ایک تو یہ کہ میسور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ ایک غمزدہ عورت کی چیخ سن کر اپنے دل میں درد تو محسوس کر سکتے ہیں، مگر تمہاری مدد کے لیے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ اور اس سلسلے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا ان بھیڑیوں کو بہت گراں گزرے گا۔ اس لیے اگر تم اپنا مذہب بدلنا چاہتی ہو تو خاموشی سے مسلمان ہو جاؤ، اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک مسلمانوں کو ریاست میسور میں فیصلہ کن طاقت حاصل نہ ہو جائے۔ شانتی نے دوبارہ فتح محمد کے قدم چھوئے اور واپس جانے لگی، پھر یکایک مڑی اور اداس لہجے میں بولی، وہ سب کے سب آپ کی عزت اور جان کے دشمن ہیں، ہر قدم پر ان سے ہوشیار رہیے گا۔ تم جس مذہب کو اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہو اس کے بنیادی عقائد میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ ہی موت اور زندگی دیتا ہے، اور اسی کی بارگاہ جلال سے انسانوں کے لیے عزت اور ذلت تقسیم ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر طاقت اسی کے کرم کی محتاج ہے، اور اس کے لامحدود اختیار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تم میری طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ اور صرف اپنا خیال رکھو۔ دوسرے دن ہی شانتی نے دربار میسور کے ان فتنہ گروں سے کہہ دیا، فتح محمد ایک پتھر ہے اور میں اس پتھر کو پگھلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میسور کی طوائف شیخ فتح محمد کی ہدایت کے مطابق بڑی ہوشیاری سے گفتگو کر رہی تھی۔ تو پھر تیرے حسن پر لعنت ہے، ایک فتنہ گر دیون رائے غضبناک ہو کر بولا۔ یہ شخص قوم کا بنگالی تھا اور اسے راجا کرشنا کے دربار میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ دیوان رائے، تم کیوں اپنے دماغ کو جلاتے ہو؟ دوسرا فتنہ گر سورج مل انتہائی سرد لہجے میں بولا، ایک طوائف اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ پھر بھی اس نے ہمیں تو یہ بتا دیا ہے کہ فتح محمد ایک بھاری چٹان ہے۔ سورج مل مرہٹا قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ روایت مشہور تھی کہ وہ اپنے دشمن سے فحش گالیاں کھا کر بھی ہنستا رہتا تھا، اور پھر گالیاں دینے والے کو اس زہریلے سانپ کی طرح ڈس لیتا تھا جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ بس اب تو اپنے گھر جا شانتی، تیرا کام ختم ہو چکا ہے، ہم اس چٹان کو توڑنے کے لیے کوئی دوسرا تیشہ ڈھونڈ لیں گے۔ شانتی خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ اب وہ ایک پاکیزہ اور آزاد زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر دیوان رائے اور سورج مل نے اس کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لیے۔ دربار میسور کے فتنہ گر اس عورت کو کس طرح زندہ رہنے دیتے جو ان کے ایک خوفناک منصوبے میں شریک رہ چکی تھی؟ آخر شانتی کو اس حالت میں قتل کر دیا گیا جب وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی۔